حافظ محمد شمسالدین الذہبی رحمہ اللہ عظیم تر محدث گزرے. محدثین کی اصطلاح میں حافظ قرآن کو نہیں کہتے، حافظ حدیث کو کہتے. 1,00,000 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ جس کو اس طرح یاد ہو کہ وہ راویوں کے اوپر کلام کر سکتا ہو، راویوں کی حیثیت متعین کر سکتا ہو، جانتا ہو، وہ حافظ حدیث. اور جن کو لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں اور حدیثوں کا حکم اور ہر راوی اور راوی کی حیثیت معلوم ہو، ان کا کیا مقام علم ہوتا ہے. حافظ شمس الدین محمد الذہبی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بہن کی قبر میں تدفین کے وقت اپنا بٹوا تھا، آج کل پاکٹ کہتے ہیں، وہ کسی طرح رہ گئی، گر گئی. اس میں اس کے پیسے تھے، وہ نکالنے کے لیے جانا پڑا اس کو. تدفین کر کے لوگ آ چکے تھے، یہ پھر اکیلا گیا، اور جب وہ نکالنے کی اس میں سے کوشش کیا، تھوڑا سا پتھر ہٹایا، اینٹیں جو بھی لگائی گئی تھی، تو اس نے اس قبر کے اندر خطرناک قسم کی آگ کو دہکتا ہوا اور اس آگ کے اندر اپنی بہن کو پڑا ہوا دیکھا. حیران پریشان ہوا، آ کر گھر میں معلومات کی، پوچھا. ماں نے کہا کہ اور تو کوئی بات ایسی خراب نہیں تھی میری بیٹی کے اندر، البتہ یہ ہے کوئی بھی 1-2 لوگ باتیں کرتے ہوتے تو دھیان دے کے ان کی باتیں سنا کرتی تھی. کوئی کمرے میں باتیں کرتے ہوتے تو دروازے کے پاس کھڑی ہو جایا کرتی تھی. یعنی تجسس کرتی تھی لوگوں کی باتیں جو لوگ آپ کو بتانا نہیں چاہ رہے اور آپ اس کو جاننا چاہ رہے. کہا اور تو نہیں نمازی تھی، سب کچھ تھا، اچھی تھی، نیک تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بری عادت اس کے اندر تھی. معلوم ہوا کہ صاحب اسی بری عادت نے اس کو قبر میں سخت. اور پھر یہ واقعہ، اگر واقعہ نہ مانو، آپ نہ مانو، لیکن سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، اور مستند ترین حدیث ہے کہ آپ 2 قبروں کے اوپر سے گزرے تو انہما لیعذبان فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور کوئی ایسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں جس کو تم لوگ بڑی سمجھتے ہو. تم لوگ تو نہیں سمجھتے ہو، چھوٹی موٹی بات سمجھتے ہو تم اس کو، لیکن چھوٹی موٹی ہوتی تو قبر کا عذاب نہ ہوتا. قبر کا عذاب تو بہت بڑی ہونے کی وجہ سے ہوا. تو وہ کیا ہے؟ ایک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْآخَرْ فَيَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. دوسری قبر والے کا حال یہ ہے کہ وہ چغل خوریاں کر رہی، لگائی بجھائی کر رہے. پہلے جا کے لگاتے بجھاتے تھے، اب ہر گھر میں، ہر پرس میں فون ہے، جہاں بیٹھے وہاں سے لگائی بجھائی کر رہے، جہاں بیٹھے وہاں سے لگائی بجھائی کر رہے. گھروں کو، رشتہ داریوں کو ایک مصیبت بنا دیا. قرآن کریم نے فیملی کو پناہ گاہ بتایا. ایک آدمی فیملی کی وجہ سے اتنا مطمئن رہتا ہے، میرا خاندان ہے، اتنے لوگ ہیں میرا اچھا برا کا کیا ہے، میرے پیچھے اتنا بڑا خاندان ہے، اطراف اکناف. تو فیملی کو پناہ گاہ کہا گیا. آج تو فیملیوں سے گھبرا کے لوگ بھاگنا چاہتے ہیں. کیسی رشتہ داریاں ہیں، کیسی فیملیاں.